أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عیوب، نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. لاکھوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. حضرات ذی وقار، قرآن پاک سورہ انفال 9ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا شان نزول، سبب نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آغاز جاری ہوا. مشرکین مکہ نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن اور صاحب قرآن سچا ہے، ہم نے سچا ہونے کے باوجود بھی نہیں ماننا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، جتنی مرضی دعوت اور تبلیغ کا کام کر لیں، ہم نے ان کو سچا نہیں ماننا. اگر یہ سچے نبی ہیں اور سچی کتاب ہے تو اللہ تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ مبتلا کر دے، ہم نے ان کو نہیں ماننا. شان نزول، سبب نزول اس آیت کا جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے اگلی ہی آیت میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا اے محبوب، اللہ رب العزت قادر اور قدیر ہے، کن کہنے سے وہ کام ہو جانا ہے. پہلی قوموں پر بھی عذابات آئے، مگر کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. کیا نعوذ باللہ اللہ قادر نہیں؟ کیا اللہ رب العزت چاہتے نہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایک ہی صرف شرط ہے، انت فیہم، اے محبوب جتنی دیر آپ کی ہستی، آپ کا وجود، آپ کی مبارک ذات ان میں موجود ہے، آپ کی قدر کرتے ہوئے، آپ رحمت ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. ایک بندے کی، جیسے ہم کہتے ہیں کام نہیں سی میں کرنا، تیرا منہ مارتا ہے تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جا کہتا ہے جی انہوں نے. جب تک آپ موجود ہیں رحمت للعالمین عذاب نہیں آئے گا. حضرات ہوا ایسے، نبی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا ہجرت پہ، جب تک موجود رہے مشرکین مکہ بھی سکون کی زندگی گزارتے رہے. اب ہجرت کی تو پیچھے سے کیا ہوا؟ آپ حدیث پڑھیں، صحیح البخاری میں 4821 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 2798 نمبر پہ حدیث ہے. ہوا کیا؟ اللہ کے رسول کی برکت والی ذات، رحمت والی ذات مکہ چھوڑ کے چلی گئی. پیچھے سے بڑے لینڈ لارڈ، گاڑیوں کے، بنگلوں کے مالک، ابو جہل کے گھر کبھی چولہا بند نہیں تھا ہوا. رات کے وقت، دن کے وقت جو بھی بھوکھا یا سائل یا یتیم یا مسکین آتا کھانا ملتا تھا. ہوا کیا؟
صحیح بخاری اور مسلم متفق روایت ہے، روڑیوں سے ہڈیاں اٹھا کے ان کو پیس کے ان کا آٹا بنا کے کھانے پہ مجبور ہو گئے. بدبودار مردار مرا پڑا ہوتا اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا کہ مل کچھ نہیں رہا. اتنی رحمت اور برکت والی رات ہے اللہ کے رسول کی. ایسے ہی ہوتا ہے، باپ یا والدہ محترمہ بیمار بھی ہوں، گھر دے اندر ہونا چاہیے انہوں کا وجود، رحمتہ نظر آتی ہیں. باپ کا سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دعا فرمائے ہیں اللہ رب العزت جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. روڑیوں سے ہڈیاں کھانے پہ، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں دھواں نظر آتا ہے، ہڈیاں کھاتے ہیں پیس پیس کے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے مدینہ، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، تو مدینہ کا نام مدینہ نہیں ہے، مدینہ کا نام ہے یثرب. آپ نے وہ نعت بھی سنی ہوگی، شرکیہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. یثرب ہے نام، اور یثرب کا معنی آپ منجد سے اٹھائیں، اس کا معنی کیا ہے؟ بیماری. اللہ کے رسول کے صحابی بیمار ہو گئے، مدینے میں کوئی رہنے والا نہیں، وبا ہے، بیماری ہے، مشکلات ہیں. سیدنا عمر کہتا ہے میرے سر کے بال گر گئے اس وجہ سے. سارے پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کے پاس آئے. وہ محبوب اب نبوت والا اور رحمت والا اور برکت والا قدم رنجا فرمایا مدینے کے اندر. تو کیا ہوا؟ دعا کی اللہ یہ ساری بیماری کو نا کہیں اور منتقل کر دے. خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی. امام بخاری نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی پراگندہ صورت کے اندر مدینہ سے نکل رہی ہے اور جوفے ساتھ ایک شہر کے اندر داخل ہو رہی ہے. آپ مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ اکرام کو واعظ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ خوش ہو جانا، آج کے بعد جو مجھے خواب آئی ہے تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ کرتے ہیں کہ وہ عورت سمجھ لیجئے بڑھیا بیماری تھی، اللہ نے ساری بیماری کو مدینے سے اٹھا کے اپنے خاص فضل و رحمت کے ساتھ اور میرے ہستی اور برکت والے جسم کے ساتھ ادھر موجود ہونے کی وجہ سے اللہ نے ساری مدینے کی وبا کو اٹھا کے جوفے میں پھینک دیا. معلوم یہ ہوا کہ جدھر اللہ کے رسول کی ذات بنفس نفیس موجود ہوئی ادھر عذاب نہیں آتا. ادھر ایک عقیدے کا مسئلہ سماعت کر لیجئے. ہم کہتے ہیں جی دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود. کیا کہیں آپ نے کہنا فرقہ وریت والیاں گلاں کہنا نہیں چاہیے. لکھا گیا کتابوں کے اندر، فتاوی عالمگیری کھولیں، وہ لکھا ہوا ہے کہ جدھر دو میاں بیوی ملتے ہیں اوتھے بھی اللہ دے رسول موجود ہوندے نے. نعوذ باللہ. دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود. حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی نص سے، احادیث کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا واضح علم ہو جاتا ہے کہ جدھر نبیوں کی ذات، اللہ کے رسول کے نبیوں کی ہستیاں موجود ہوں عذابات نہیں آتے، رحمتیں آتی ہیں. اگر اس پاکستان کے اندر اللہ کے رسول موجود ہوں، طاہر القادری صاحب کی طرح کہا جائے اے کرسی دے کوئی نہ بیٹھے، میری اگلی گاڑی کی سیٹ پہ کوئی نہ بیٹھے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے ادھر آ کے بیٹھنا ہے، توہین کی گئی. تو اگر اللہ کے رسول ہوں تو نعوذ باللہ انہوں نے توہین ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے عذاب آئے کرونا کا، ان کے ہوتے ہوئے عذاب آئے لوڈ شیڈنگ کا، ان کے ہوتے ہوئے عذاب آئیے سارا آپ کا جلال پور والا، سارا ملتان والی سائڈ پہ اس کا پانی کا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نہیں موجود، اور جدھر موجود ہوں عذاب آتا نہیں ہے. مکہ سے نکلے عذاب آ گیا، مدینہ میں گئی بیماریاں تھی اللہ نے شفائیں عطا فرما دی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں آپ کی ہستی بھی رحمت و برکت والی، آپ کی بات بھی رحمت والی برکت والی، اللہ کے رسول کا لعاب بھی برکت والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک بھی برکت والے. سن لیجئے ام سلیم اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی بیوی بیان کرتی ہیں، کتاب العلم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور ناخن مبارک میرے پاس موجود تھے. اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، جب آپ نے کٹنگ کروائی، بال تراشے، اپنے جمعے والے دن فرماتی ہیں دونوں چیزیں میں نے رکھ کے اپنے پاس رکھی ہیں لے کے. اب کتاب العلم کے اندر امام مسلم کیا فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو بھی بیمار ہو جاتا، حکیم، ڈاکٹرز، طبیب بڑے سے بڑے جواب دے دیتے کہ یہ تیری بیماری لا علاج ہے. ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں رب عزت کی قسم اس شخص کو میرے پاس لایا جاتا، میں اللہ کے رسول کے ناخن مبارک اور بال مبارک پانی کے اندر ڈبو کے چھاننی کے ساتھ چھان کے اس بندے کو پانی پلاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے علاج ممکن نہیں ہے، اللہ لا علاج بیماری کو آپ کے بالوں سے اور ناخنوں سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ ہے اللہ کے رسول۔ اسماء بنت امیس جن کو کہا جاتا ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کا جبہ مبارک تھا، یہ بلوغ المرام کے اندر بھی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، وہ جبہ مبارک اللہ کے رسول جب وفد ملنے آتے یا جمعہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول پہنتے تھے۔ فرماتی ہیں وہ میری بہن آپ کی بیوی سیدہ عائشہ نے اپنے پاس لے کے رکھ لیا برکت لینے کے لیے، جب وہ دنیا سے جانے لگی میں نے ان سے لے لیا ریکویسٹ کر کے، میں نے وہ جبہ اپنے پاس محفوظ کر لیا، کوئی بھی وہی سارے الفاظ ادھر بھی ہیں، کوئی بھی بیمار پریشان شخص میرے پاس لایا جاتا، میں رحمت اور برکت دینے کے لیے اللہ کے رسول کا جبہ پہنا کے بس اتروا دیتی تھی، اللہ اس کی دنیا بھی اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما دیتا تھا۔ جبہ بھی، آپ کا لعاب بھی، آپ کے ناخن بھی، آپ کا قرآن بھی، آپ کی حدیث بھی، آپ کی ساری بیویاں بھی، آپ کے بچے بھی، یہ سارے کے سارے رحمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ حضرات اسی کا ذکر قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا عجیب و غریب اور اتنا خوبصورت اسلوب ہے، اللہ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر عالمین کا لفظ استعمال کیا، ذرا سماعت کر لیں اپنے لیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ساری کی ساری تعریفات اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ قرآن پاک کا ذکر آیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، 18واں پارہ سورہ فرقان پہلی آیت، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون سا لفظ آیا؟ لیکون للعالمین نذیرا۔ مدینے اور مکے کی باری آئی، فرمایا ان اول بیت، دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو فیملی سمیت مکہ اور مدینہ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کی باری اللہ نے کیا بولا؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہی لفظ وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں سماعت کر لیجئے اپنی ذات کے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن پاک کے لیے للعالمین نذیرا کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ رب العزت نے مکہ کے لیے ہدی للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محبوب کی باری آ گئی، قرآن نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا، آگے کیا ہے؟ رحمتا للعالمین۔ فرمایا ہم نے آپ کو رحمت والا بنا دیا ہے، برکت والا بنا دیا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ کے رسول کی ہستی بھی برکت والی ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی برکت والی ہے، نبی پاک کے سارے کا سارا جسم پاک بھی برکت والا ہے۔ حضرات اللہ کے رسول کا قرآن اور حدیث بھی برکت والا ہے، اللہ کے رسول کے شہر مکہ اور مدینہ بھی برکت والے ہیں۔ سماعت کر لیجئے کتنی برکت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، آپ کی بات کے اندر۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ اللہ کے رسول کی بیوی ام سلمہ کے غلام ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں تجھے ایک شرط پہ آزاد کر دوں گی، رہا کر دوں گی، میری یہ شرط ہے ساری کی ساری زندگی تو نے نبی پاک کی خدمت کرنی ہے۔ سیدنا سفینہ فرماتے ہیں ماں جی یہ آپ شرط نہ بھی لگاتی، یہ میری خواہش تھی کہ میں نبی پاک کی خدمت کرتا، اللہ کے رسول کے یہ غلام بن گئے ہیں، اور نام سفینہ نہیں ہے، یہ لقب ہے، ان کا نام ڈلا ہے،
ان کا اصل نام ہے مہران، جو کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ سفینہ نام کس طرح پڑا وہ سماعت کر لیجئے۔ ان کے گھر کے اندر ایک تابعی سعید بن جمحان رحمہ اللہ آ گئے ہیں حدیث سے نقل کرنے کے لیے، حدیثیں لینے کے لیے۔ سعید فرماتے ہیں میں 7 دن سٹے کی ہے، اپنی جناب رہائش رکھی ہے، میں مہمان بن کے رہا ہوں۔ مہران اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیثیں نقل کرتے کرتے میں نے بات پوچھی، حضرت یہ آپ کا نام سفینہ کس طرح ڈالا گیا اور کس نے ڈالا ہے؟ فرماتے ہیں ساری باتیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں ایک بات تجھے بتا دوں، یہ میرا نام کسی عام ہستی نے نہیں رکھا بلکہ تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام رکھا ہے۔ حضرات یہ حدیث ابو داود کے اندر 5276 نمبر پہ موجود ہے، مسند احمد کے اندر 11726 نمبر پہ موجود ہے۔ کس طرح ڈالا گیا؟ ڈالنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ کس طرح ڈالا گیا ہے؟ فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، پڑاؤ کے بعد جب سامان اٹھانے لگے ہیں، ادھر سے کوچ کرنے لگے ہیں، ایک صحابی رسول کہ مجھے کیا کہتے ہیں یار تھک بڑا گیا ہوں، میرا سامان بھی اٹھا لے۔ کہتے ہیں میں نے حیرانگی کے ساتھ تجسس کے ساتھ کہا یار میرے کو اپنا سامان اٹھایا نہیں جا رہا، تیرا کس طرح اٹھاؤں؟ کہتا طریقہ میں بتاتا ہوں، نیچے چادر بچھا لے، چادر کے اوپر اپنا سامان بھی رکھ لے، میرا بھی رکھ لے، اس کو گرا لگا کے گٹھری بنا کے اپنے کندھے پہ اٹھا لے۔ میں سوچو بچار میں لگا ہوں، دوسرا صحابی آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 صحابی آ گئے، آ کے کہتے یار مہران ہمارا سامان بھی اٹھا لے، ہمارا سامان بھی اٹھا لے۔ فرماتے میں نے حیرانگی کے اندر یہ سوچو بچار میں ہوں کہ یار اپنے کو چکیا نہیں جا رہا، میں کس طرح اٹھاؤں؟ یہ سوچتے سوچتے میں دائیں طرف دیکھتا ہوں اور میری نظر پڑتی ہے تاجدار کونین محمد رسول اللہ کے چہرے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھی، آپ ہنس رہے ہیں، آپ نے ساری باتیں سنی تو آپ نے ادھر ایک جملہ کہا، فرمایا احمل، چک لے، اٹھا لے، احمل فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةٌ، ادھر سے سفینہ نا، سفینہ کا عربی کے اندر معنی ہے کشتی، بوٹ۔ فرمایا احمل فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةٌ، او میرے یار، میرے دوست، میرے بیلی، میرے صحابی، تو کشتی ہے، لوگوں کا سامان اٹھانے والی کشتی ہے، اٹھا لے میرے ان صحابہ کا وزن۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کے رسول کی بات کو مان کے انکار نہیں کر سکا، میں نے 6 اصحابی رسول کا اس طرح سارا سامان اٹھا کے، سارا سامان باندھ کے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ دن اگر مجھے کہا جاتا ایک اونٹ کا سامان اٹھایا جائے، نہیں 2 3 4 5 6 نہیں 7 اونٹوں کا سامان اٹھانے کے لیے بھی اگر مجھے کہا جاتا تو اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ، رحمت اور برکت والی حدیث کے ساتھ مجھے وزن کچھ محسوس ہی نہیں تھا ہونا۔ 7-6 سے ابھی رسول کا وزن اٹھا لیا، محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سائل آ گیا، سوال کرتا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے اللہ کے رسول کی شان بتاؤں۔ سائل آیا، عرض کرتا ہے اماں جان سیدہ عائشہ مجھے بتا دیجئے اللہ کے رسول کی شان، سیرت پڑھنی ہو، آپ کا کردار پڑھنا ہو، آپ کی ذات کے بارے ریسرچ کرنی ہو، مطالعہ کرنا ہو، میں کیا کروں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ اماں جان قرآن کی تلاوت میں روز کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر کسی رکوع کو، کسی صفحے کو چھوڑا ہی نہیں جدھر اپنے محبوب کی شان کو بیان نہ کیا ہو، سارا قرآن شان۔ کیسے؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ دوسرا مقام فرمایا والضحى واللیل اذا سجا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیسرا مقام فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فرمایا محبوب ہم نے 1,00,000 جتنے نبی بھیجے ہیں سارے نبیوں میں سے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنانا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے. مرکز 106 راوی روڈ کے اندر آنے والے غیور مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس بندے نے قیامت والے دن جب سوا نیزے پہ سورج کو لایا جائے گا، ساروں کو پیاس لگی ہوگی، سارے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. فرمایا اس وقت جس بندے کو اللہ نے میرے ہاتھ سے پانی پلا دیا، وہ پانی کس طرح کا ہے؟ فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا جس بندے نے میرے ہاتھ سے ایک صرف گھونٹ اس پانی کو پی لیا، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ پیاس تو دور کی بات اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے دے گا. اللہ دعا فرمائیں وہ پانی ہمیں نصیب فرمائے. کہیں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں کہا ما کان محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہیں اللہ پاک نے محبوب کی سیر کا ذکر بھی فرما دیا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کہیں اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہیں اللہ پاک نے قرآن پاک جگہ جگہ پہ، میرا موضوع نہیں بات سورہ سماعت کر لیجئے، اللہ کے رسول کی ذات بھی برکت والی ہے، بات بھی برکت والی ہے. حدیث سماعت کر لیجئے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر آپ حدیث بیان کرتے ہیں، اپنا فرمان جاری کرتے ہیں، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا. سماعت کرنا اللہ کے رسول کس طرح برکت والے ہیں. سنتا ہوں یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں آپ کا فرمان، حدیث بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس کا بھی انتظام کیا جائے گا. چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. انصرف رسول اللہ، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ تو کہتا تھا میں حدیثیں بھول جاتا ہوں. جی یا رسول اللہ. فرمایا اپنا کپڑا اتار دے، اپنا رومال اتار دے، صافہ اتار دے، میرے نیچے بچھا دے، میں اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں. حضرات اللہ کے رسول کی برکت والی ذات، رحمت والی ذات، ہستی اوپر بیٹھ گئے ہیں. حدیثوں کا درس شروع کر دیا، صحابہ اکرام سماعت کر رہے ہیں. جب اختتام ہوا آپ نے اینڈ کیا، آخر ہو گیا ہے، نبی پاک اٹھے، اس طرح چادر کو اٹھا لی ہے. فرمایا ابو ہریرہ تو کہتا تھا میں حدیثیں بھولتا ہوں. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ چاروں اطراف سے، چاروں کنیوں سے پکڑ کے اس جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں یہ رومال اپنے سینے سے لگا لے، پھر مجھے بتائیں. اس کے بعد ابو ہریرہ کا اقتباس حدیث میں موجود ہے. فرماتے ہیں اس دن نبی پاک کے فرمان کے ساتھ آپ کی ہستی جس کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، وہ جناب رومال چاروں اطراف سے پکڑ کے میں نے اپنے سینے سے لگایا، چہرے اس پہ ملا. فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن آیا. ادھر سے فرمان مصطفیٰ حدیث زمان مبارک سے نکلتی ہے، اللہ ادھر سے ابو ہریرہ کے دل و دماغ میں نقش فرما دیتا ہے. اعتراض ہو یا انہوں انہی حدیثاں کتوں یاد ہو سکتی ہیں؟ یہ فقیہ نہیں ہے. 5374 حدیثوں کو روایت کرنے والے اول درجے پہ کس وجہ سے مقام ملا؟ رحمت للعالمین. ان کو اگر مانا جائے، اور اللہ کے رسول صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے،
جنوں کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، وہ غلاموں کے لیے، وہ متحدوں کے لیے. کیا کہا تھا؟ میں نے بیان کیا تھا، فرمایا میری آخری نصیحت اور وصیت عائشہ لوگوں تک پہنچانا تیرا کام ہے، تیرے حجرے میں سے یہ حدیث نکلے لوگوں تک. محبوب کون سا فرمان ہے؟ فرمایا لوگوں کو کہنا اللہ کے رسول کے آخری لفظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازاں کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کی حفاظت کرنا. غلاموں کے لیے بھی رحمت، درختوں کو بے جا نہ کاٹا جائے، ان جانوروں کو ان کی حیثیت سے زیادہ ان پہ لادا نہ جائے بوجھ. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا بکری کا بچہ لٹا کے ان کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ چھری تیز. فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اس کو پیچھے کر کے چھری تیز کر، جانور کو اذیت نہ پہنچا، تکلیف نہ پہنچا، اس کو مرنے سے پہلے نہ مار، اس کے سامنے نہ چھری تیز کر. ایک صحابی رسول نے اپنے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان جاری کیا، فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے سامنے اس کو ذبح نہ کر. رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. مشکل آ گئی، انسان سفر کر کے دوسری بستی میں جاتا ہے، دوسرے ایریے میں جاتا ہے. فرمایا نہیں نماز پڑھ سکتے، مشکل ہے، پڑھنی ضرور ہے، قصر کر لو، 2 نمازیں کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، کوئی ایشو نہیں. فرمایا عشاء کی نماز لیٹ ہوگی، تخیر سے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. محبوب گھر کے اندر مرد جاتا ہے باہر بازاروں میں یا اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نوکریوں پہ، والدہ اور ماں اکیلی گھر ہے، کیا کیا جائے؟ بچے نو سنبھالے کہ نماز پڑھے. فرمایا اس کو اٹھا کے نماز پڑھ لے. یہ بھی مصطفیٰ کی سنت صحیح البخاری میں موجود ہے. اور ادھر آپ نے وہ گندا ترین بت توڑا جو کہتے ہیں کہ عورت ہو گئی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بوجھ ہے، مشکل ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے. سماعت کر لینا، اللہ کے رسول نے کسی بچے کو نہیں اٹھایا. وہ حسن و حسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ دونوں نواسے آ کے خود اللہ کے رسول کے اوپر چڑھے ہیں. نماز کے اندر آپ جب سجدے کی حالت میں تھے، لیکن نماز کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے بچی کو، اپنی نواسی کو، اپنی بیٹی کی بیٹی کو، امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کے سارے صحابہ کو نماز پڑھا کے یہ باور کروا دیا، بتا دیا کہ یہ بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں ہے، اور بیٹیوں کے حقوق نہیں مارنے، ان سے پیار اسی طرح کرنا ہے جس طرح اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں. اور تیسرا پیغام محبوب نے یہ دیا ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے. سر جی فرضی نماز کلے نہیں پڑھ رہے، صحابہ کو جماعت کروا رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری باندھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرنے کے لیے ایسے اٹھایا ہوا ہے، رکوع کی حالت میں بھی اٹھایا، سمیع اللہ کی حالت میں بھی اٹھایا. جب سجدے کے لیے جاتے ہیں امامہ کو اس طرح بٹھا کے سجدہ کرتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے پھر اٹھتے ہیں، پھر امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا کے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. کتنے کتنے دسیے رحمت برکت. سیدہ عائشہ کی حدیث دیکھ لیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات تہجد پڑھتے سن. اسی پڑھ لیں، میں نے تو خود میرے خیال سے رمضان کے اندر ہی آخری پڑھی ہے، آپ نے اگر پڑھی ہے تو مبارک. سچی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، بات بات پہ ایک ایک منٹ کے اندر گناہوں کی دلدل میں ڈوبنے والے. پلٹ کے دیکھیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی شان ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فرمایا تہاڈا گناہ ہونا نہیں سی، اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیا. سیدہ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ سارے گناہ معاف ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں تہجد کے اندر؟ صبح وفد نے ملنا ہے، صحابہ کو آپ نے تدریس کرنی ہے، دعوت کرنی ہے، جنگوں پہ جانا ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، خطبات ارشاد فرمانے ہیں، تھوڑا جا ریسٹ بھی کر لیا کرو. محبوب فرمایا پہرا جو کو ورن بن گئے. وہ عبداللہ بن عباس والی حدیث اٹھائیں جس کے اندر انہوں نے آپ کی تہجد کی نماز دیکھنی تھی، صحیح بخاری میں ہے. حیران ہو جائیں گے، فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کی تہجد دیکھنے آیا، سورہ بقرہ بھی پڑھ لی ایک رکعت کے اندر، سورہ آل عمران کی تلاوت بھی کر لی، سورہ نساء کی بھی کر لی، سورہ مائدہ کی بھی کر لی. 7 سے زیادہ سپارے اللہ کے رسول نے تہجد کی نماز میں پڑھے. میرے پیارے اور نوجوان بھائیوں، کیا رمضان کے بعد قرآن کھولا ہے؟ اتنے گناہ کوئی نہیں، جنتی نہیں، افتتاح انہاں دے نال ہونا ہے تے 7 سپارے دے ورن بن گئے، پاؤں سوج کے اللہ کے رسول کے.
بیوی کو ترس آیا، کہا فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی شانوں سے نوازا۔ وہ کیا فرماتی ہیں، ایک آیت پہ ساری رات اللہ کے رسول نے گزاری ہے، صحیح بخاری میں ہے، ان تعذبہم، ساڈے نا رحمت شفقت دیکھو اللہ کے رسول دی کنی ہے، تے ساڈا اگوں بیک اپ کیا ہے، داڑھی وہ نہیں، شلوار وہ نہیں، اور ٹخنیاں تو تھلے اتنے نہیں کرنی، او یار نوکری کرنا وا کی کہن گے، بہت او مینوں تے کیا ایک بندے نے تھلے پانی ہے، کپڑا نہیں سی لبا، کٹ لے لیا سی 4 میٹر تو، او یار تے پنڈیاں دا سٹائل ہے۔ یہ ساری ہماری باتیں ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان ہم نے کیا دیا؟ ابھی تک دیکھیں ساری ایک آیت پہ پتہ کیا مطلب ہے، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے نا، فإنہم عبادک، اپنا نہیں چاہیا فائدہ، اپنی اولاد کا نہیں چاہیا، فإنہم عبادک، اللہ تیرے ہی بندے نے، تیری مرضی تے جے میری مننے، وإن تغفر لہم، تے جے تو ساری میری امت کو معاف کر دے نا، فإنک انت الغفور الرحیم، تے اللہ تیرے تو بڑا معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ فرماتی ہیں جب یہ میں نے الفاظ سنے، سلام پھیرا، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی خوبصورت دعا۔ فرمایا عائشہ جب میں نے ساری رات یہ دعا کی، یہ آیت کی تلاوت کی، اللہ نے آسمان سے جبریل کو نازل کیا، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں محبوب اتنے پریشان ہیں اپنی امت کے بارے، اتنا تنو محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی رحمت، بیان کریں کیا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی امت کا صرف ڈر ہے، مجھے اپنی امت کا صرف غم لے کے کھائی جا رہے ہیں۔ فرمایا محبوب گواہ ہو جائیے اللہ نے نازل ہی اس وجہ سے اس تہجد کے وقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تسی میرے کول آؤ صحیح، اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے راضی کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کی چاہتے ہو ان کی بات مانیے۔ آخری حدیث سماعت کر لیں، اس سے پہلے ایک اور حدیث، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں محبوب اتنا پیار میرے واسطے بھی دعا کر دو۔ ادھر آپ نے دعا کی، فرمایا اللہ اس میری بیوی عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے بچپن کے جوانی کے چھپ کے لوگوں کے سامنے کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما۔ کہتی ہیں میں نے کہا بخ بخ واہ واہ محبوب، اے دعا تے میں کبھی اپنے واسطے نہیں کی تھی، اتنی خوبصورت دعا۔ حضرات اب سماعت کر لیجئے، رحمت للعالمین کا فرمان آپ کے نام۔ وہ فرماتے ہیں عائشہ مسکرائے، اس مسکرانے کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ یہ تیرے کہنے پہ آج میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، مجھے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کے ہاتھ میری جان ہے، مجھے اس کی قسم میں اپنی ہر تہجد کی نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ دعا کیتی انہوں نے، تسی درود پڑھو تاجدار کونین محمد الرسول اللہ۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات آخری حدیث سماعت کر لیجئے، رحمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 2393 نمبر پہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں میرے باپ گئے جناب فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں جنگ احد کے اندر۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، میں نے آ کے عرض کیا محبوب پیغمبر میں نے اپنے باپ کا رجسٹر کھولا ہے، کھاتا کھولا ہے، رجسٹر میں سے جو ان کا بزنس کا رجسٹر تھا 99 من کھجورے، میری آخری بات ہے سماعت کر لینا توجہ سے، 99 من کھجورے ایک یہودی کی نکلے ہیں، ابو شہم یہودی فتح الباری کے اندر نام ہے، باقی بھی کسی کا 10 من کسی کا 20 من قرض دینے والے ہیں میرے ابا جان۔ محبوب پیغمبر 7 بہنیں ہیں، اکیلا ایک تنہا بھائی ہوں، ایک چھوٹا سا باغ ہے، کس طرح میں اپنے ابا جان کا قرض ادا کروں گا؟ سفارش ہی کر دیں۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کر دیا کرو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جابر بن عبداللہ کی سفارش کرنے کے لیے یہودی کے دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی، یہودی باہر آیا، فرمایا ابو شہم جی فرمایا اس کا قرض معاف کر دیا جائے یا اس کو مہلت دی جائے، 3-4 سالوں میں تجھے سارے کا سارا ادا کر دے گا، ضمانت میں دینا، مالک پڑھ میرے سائن کروا لے۔ کہنے لگا نہیں اسی سال لینا ہے اور ابھی لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور جابر بن عبداللہ بھی آ گئے ہیں۔ نبی پاک اس کے جناب باغ کے اندر گئے ہیں، نبی پاک نے ایک ایک پودے کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دی ہے۔ رحمت جناب قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، نبی پاک نے قدم مبارک لگائے ہیں۔ فرمایا جابر جی محبوب پیغمبر یہ سارے کا سارا پھل اتار لے، کھجورے اتار کے ان کی ڈیری بنا کے رکھ دے اور تقسیم نہیں
نہیں کرنا، ان کا قرض نہیں اتارنا، مجھے پیغام بھیجنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پیغام بھیجا کہ اتر گئی ہیں کھجوریں۔ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول جب میرے باغ میں آ رہے ہیں تو ایک طرف صدیق تھے، ایک طرف عمر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار آئے تو اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی ہے، سماعت کر لیجئے۔ برکت کی دعا کر کے نبی پاک سب سے بڑی ڈیری کے اوپر آپ تشریف فرماؤ گے بیٹھ کے، فرمایا جابر کسی کو یہ نہیں کہنا کل قرض دوں گا، اگلے سال دوں گا، سارے انہوں نہیں دینا، بلاؤ سب کو۔ بلایا گیا، اعلان کیا گیا، فرمایا ایک پیمانہ پکڑ لے، ماپ ماپ کے دینا شروع کر دے، تول تول کے دینا شروع کر دے۔ جابر فرماتے ہیں 99 من بھی کھجوریں اللہ کے رسول کی ہستی کے ساتھ، رحمت اور برکت والی اور بات کے ساتھ میں نے دے دی ہیں، باقی بھی جن کا قرض میں نے ادا کرنا تھا میں نے کر دیا۔ ساروں قرض خواہوں کا قرض ادا کرنے کے بعد، اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے بعد، بات ماننے کے بعد، فرماتے ہیں میں پلٹ کے، صحیح بخاری میں اقتباس اور الفاظ موجود ہیں، فرماتے ہیں پلٹ کے میں نے ٹیریاں مل ویکھیا، اللہ دی عزت دی قسم لگدا سی جی میں ایک بھی کھجور کٹ نہیں ہوئی، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی۔ یہ ہیں وہ محبوب پیغمبر۔ محدثین یہ فرماتے ہیں وہ ہستی یہاں موجود نہیں ہے، ان کی ذات، ان کی بات یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر وہی رحمت چاہتے ہیں جو اصحاب رسول کو ملی، اگر آپ بھی اسی طرح برکت ترقی چاہتے ہیں جو اصحاب رسول کو اللہ نے عطا فرمائی، ایک کام آپ کر لیں، وہ ساری رحمت اور برکت آج بھی آپ کو ملے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ ادھر سے فرمان مصطفیٰ آئے، جیسے صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کر کے مانا ہے، آپ وہ اللہ کے رسول کا فرمان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دل سے تسلیم کریں، اللہ ویسی خیر و برکات آپ کی زندگیوں میں بھی نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ہم نے خود، آپ نے مانگا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بن مانگے ساری جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، غلاموں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ محبوب کے جنت الفردوس میں اور مقامات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔